مولانا جاوید رانا صاحب استاد مظاہر العلوم سہارنپور، جو اپنے خوبصورت اور اچھے انداز سے ہم سبوں کو اپنی مخصوص اور قیمتی نصائح حسنہ سے مستفیض فرما رہے تھے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، آپ ہی چند یہ داستاں کہتے کہتے۔ اب میں حضرت والا کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور منتظمیت کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طلبہ ہیں جو اپنا پروگرام پیش کریں گے۔ عزیزم، دلخوش، محمد زید اور ابو ذر، یہ تینوں طلبہ ہیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ ہمارا پروگرام آخری پڑاؤ پر ہے۔ 20 منٹ کے اندر ہم سب کے مشفق و کرم فرما حضرت پیرجی حافظ حسین احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئیں گے۔ حضرت شاطب احمد صاحب دفتر میں تشریف فرما ہے، دعا ہو جائے گی، انشاءاللہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ مسجد باہر جا رہے ہیں نا، انہیں روکنا جا رہے بچے۔ انگلش والا وہ کھڑے بلا کے بات کر سکتے ہیں، وہ کھڑے بچے بیٹھ جاؤ نیچے بھی ایک منٹ کو۔ عزیز محمد شعبان، یہ بچہ اس سال حافظ قرآن بنا ہے الحمدللہ۔ ان کے ماں باپ کے لیے، رشتہ دار عزت مالک کے لیے بڑی خوشی اور فرحت کا موقع ہے کہ اللہ نے اس معصوم سے بچے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ طالب علم اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، بھوکوں سے جواب ہو جائے نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اوپر کچھ لفظ کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، یہ قرآن کریم ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے، اور یہ کتاب ایسی لارب کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ لوگوں نے اس کتاب کو مٹانے کی لاکھوں کوششیں کی ہے مگر ناکام رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر عمر جیسا سنگ دل انسان بھی موم بن جاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے انسان کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے، یہی
وہ قرآن ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کے پاس ہر چیز کو سیکھنے کا وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے. گویا کہ قرآن پر اپنا وقت صرف کرنا فضول سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند و سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. اور ایک حافظ قرآن کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ ان آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا. تو لہذا حضرت آئیے ہم اس جامعۃ الشیخ کے اس پیغام سے یہ لے کر اٹھے کہ ہم اپنے خاندان میں سے کم از کم ایک حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں قرآن کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن تیرے پاس ہے منزل کا راستہ، قرآن تیرے پاس ہے منزل کا راستہ. جو بھی کچھ پوچھنا ہے اس رہنما سے پوچھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی لڑکھڑاتی زبان جگمگاتے قدموں سے آپ کے سامنے بڑی بے باکی کے ساتھ اپنا خطاب پیش کر رہا تھا. یقیناً یہ جامعہ کے اساتذہ کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں. منتظمین جامعہ کی طرف سے ان طلبہ کو ماشاءاللہ موقع دیا جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے طلبہ کو مدعو کر رہا ہوں. تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. I seek refuge with Allah from thy curse. In thy name of Allah, thy thoroughly merciful, thy especially merciful. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ Do they not reflect upon the Quran or are their looks upon their heart? إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. Indeed, we have sent down the reminder and surely we will quote it. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے اور جس میں دلوں کے لیے شفا ہے. O humanity, that has come to you and admission from our Lord and our Lord is in time. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك
پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ This is book and which there is no doubt and evidence for the word conscious. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ Indeed, this Quran guided to that which is not just yet gives guidance to the believers. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ان طلبا نے اپنے پروگرام کو پیش کیا۔ اس سے قبل کہ تکبیر کلام اللہ کا حسین موقع ہے، جامعہ کے مقرر استاد جناب مولانا محمد احمد ندوی صاحب وہ جامعہ کا ایک ترانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تشریف لائیں اور اپنا ترانہ پیش کریں۔ جامعہ کے اوپر کچھ اشعار ترتیب دیے گئے ہیں، سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے حمد باری کے 2 اشعار سماعت فرمائیں۔ اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، مولا تیرے کرم سے بات بنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی، تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم، سب دور ہو میرے رنج و علم، تیرا ذکر کروں ہر پل ہر دم، سب دور ہو میرے رنج و علم، تیری رحمت کی ہے چھاؤں تنی، اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی۔ اشعار سماعت فرمائیں۔ جامعۃ شیخ کی تو شان ہی نرالی ہے، جامعۃ شیخ کی تو شان ہی نرالی ہے، حضرت فضل الرحمن شخصیت کمالی ہے، اور خطہ گنگ اڑا ہے تیرے فیض سے روشن، شمع دین احمد کی تو نے جو جلانی ہے، شمع دین احمد کی تو نے جو جلانی ہے، اور مشفق و مربی ہے حضرت فضل الرحمن، مشفق و مربی ہے
حضرت فضلو سینے میں بسا لی ہے. اور مفتی صاحب کے لیے ایک شعر ہوا ہے. تجھ سے فیض پاتے ہیں تشنگان علم و فن. تجھ سے فیض پاتے ہیں تشنگان علم و فن. تجھ سے فیض پاتے ہیں تشنگان علم و فن. باثر ہے ہر طالب اور باکمالی ہے. باثر ہے ہر طالب اور باکمالی ہے. اور حضرت حافظ جمیل صاحب دامت برکات بھی تشریف فرما ہے. آمد حافظ جمیل کی رنگ لائی محفل پر. آمد حافظ جمیل کی رنگ لائی محفل پر. آمد حافظ جمیل کی رنگ لائی محفل پر. جن کی زندگی ہر دم نور سے اجالی ہے. جن کی زندگی ہر دم نور سے اجالی ہے. اور حضرت شادی الرحمن یہاں پہ جلوہ فرمائے. حضرت شادی صاحب یہاں پہ جلوہ فرمائے. ان کو معمولی نہ جانو شخصیت کمالی ہے. ان کو معمولی نہ جانو شخصیت کمالی ہے. اور بخاری مفتی الرحمان کے لیے شعر ہوا ہے. نائب ادارہ ہے قاری مفتی الرحمان. نائب ادارہ ہے قاری مفتی الرحمان. ان کے پڑھنے کو دیکھو انداز ہی نرالا ہے. ان کے پڑھنے کو دیکھو انداز ہی نرالا ہے. اور آخری بند پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. یہ دعا بھی کرتا ہے تجھ سے خدا احمد. یہ دعا بھی کرتا ہے تجھ سے خدا احمد. امن پھل عطا کرنا تو حقیقی معنی ہے. جزاکم اللہ خیرا. بہت شکریہ. ہمارا یہ پروگرام اختتام کی جانب ہے. اب انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کے بچوں کی تکمیل ہوگی. آپ اور ہمارے ادارے گاؤں علاقے کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے. ہمارے لیے بہت ہی محسن و کرم فرما. بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سر کی حیثیت رکھنے والی خانقاہ رائے پور کے جانشین ادارے کے ناظم و متولی پورے علاقے کے لیے بہت ہی مشفقانہ و مربیانہ سلوک کرنے والی عظیم شخصیت حضرت اقدس الحاج الشاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اسی طریقے پر اسی علاقے سے چل کر تشریف لائے حضرت مولانا مفتی مکرم حسین صاحب جو مدن پورہ میں ادارے کے بانی و محتمم ہیں اور اتر پردیش اتراکھنڈ ہریانہ ہماچل میں دعوت و تبلیغ اور دیگر امور کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں. کل کو مولانا مفتی صاحب کے ادارے میں بہت عظیم الشان پروگرام ہے. دارالعلوم دیوبند سے مولانا سفیان قاسمی صاحب اور مدنی خانوادے سے
مولانا محمد مدنی صاحب, مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب جیسے محترم ترین علماء تشریف لائیں گے, لیکن پروگرام سے ایک دن قبل کتنی مصروفیت رہتی ہے میں بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں. حضرت والا ہماری اتنا سی دعوت پر تشریف فرما ہوئے, مولانا کے ساتھ ممبئی کے مہمان ہیں. میں اتنے دور سے تشریف لانے والے مہمانان کرام کا مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں, پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں. میرے رفیق گرامی عزیز دوست عالی جناب قاری رضا الرحمان صاحب جسمت سے تشریف لائے ہیں, قاری صاحب کا بھی پرتپاک خیر مقدم استقبال ہے. اسی طریقے پر بہاری گڑھ سے جناب قاری محمد اشرف صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں, ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. ان کے علاوہ بھی محترم علماء حفاظ قرآن ہماری دعوت پر تشریف فرما ہوئے ہیں. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ہمارے جامعہ کے صدر گرامی قدر پورے علاقے کے لیے محسن و کرم فرما کی حیثیت رکھنے والے حضرت حافظ جمیل احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائے. حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت اقدس الحاج فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو جامعۃ الشیخ عبدالستار جامع رحمانیہ بنات کے محتمی میں کئی ایک اداروں کے آپ سرپرست ہیں, انجمن حمایت اسلام کے سرپرست ہیں, اور ہماری اس خطے کے اندر خانواد ستاری کی بہت پرزور طریقے پر رہنمائی کرتے ہیں, اور ایک طریقے پر آپ خانواد ستاری کے لیے رہبر کے طور پر ثابت ہوئے ہیں. آپ تشریف فرمائیں. اب میں حضرت شاہ عتیق احمد صاحب کو میں نے گزشتہ کل فون کیا تھا اور میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے حاضر ہونا چاہیے تھا, وقت کی قلت کی بنا پر میں حضرت کے یہاں حاضر نہ ہو سکا. لیکن حضرت نے میری اتنا سی دعوت پر حضرت قطب عالم حضرت حافظ عبدالستار صاحب نان کریم اکبر اللہ مرتبہ کی نسبت پر میرے لیے میرے اس ادارے کے لیے یہاں پر تھی, اور آپ بہت مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے. اس لیے میں حضرت والا کا بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں. بچوں کے لیے, بچوں کے والدین کے لیے بہت مبارک بات ہے کہ خانقاہ رائے پور سے حضرت تشریف لائیں اور حضرت کے دست مبارک سے ان طلباء کو یہ سند حفظ کلام اللہ عنایت کی جائے گی. حضرت والا سے درخواست ہے. حضرت والا کے بعد تکمیل قرآن کریم ہوگی. حضرت پیر شاہ عبد الحسین صاحب کو جب تشریف لانے والے ہیں, حضرت دستار بندی کرائیں گے اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. محمد شعبان, عزیزم محمد شعبان ابن محمد مہربان گندوڑا تشریف لیں. آ جائیں, آ جائیں بیٹے. عزیزم محمد زید سلمہ ابن انیس احمد گندوڑا. عزیزم نور محمد سلمہ ابن محمد انور گندوڑا. آمین, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ حضرت والا, بہت ممنون مشکور ہوں حضرت والا کا. جناب مولانا مفتی ارشد صاحب سے درخواست ہے وہ تشریف لائیں اور ان بچوں کی قرآن کریم کی تکمیل کرا دیں. حضرت پیر شاہ عبد الحسین صاحب کا بھی تشریف لے آئے ہیں, حضرت آنے والے ہیں انشاءاللہ, پھر دستار ہوگی اور دعا ہو جائے گی.
الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये जो बच्चे आज हाफिज कुरान हुए हैं, सबसे पहले तो ये खुद ही बच्चे इसके मुस्तहिक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनके सीनों के अंदर कुरान महफूज हो गया है। ये बहुत बड़े इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनके वालिदैन भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपनी अंधा कोशिशों के बावजूद अपने आप को रात दिन मजदूरी करके इन बच्चों को पढ़ाया है। वो चाहते इनसे काम करा सकते थे, लेकिन उन्होंने इनसे काम न कराकर इनको दीन की दौलत से सरफराज फरमाया है। और इसके बाद इनके असातिज़ा ने इनके साथ में बहुत मेहनत और मशक्कत से इन बच्चों को आज हाफिज कुरान बनाया है। तमाम इनके वालिदैन और इनके तमाम उस्ताद इस बात के बहुत मुस्तहिक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इन बच्चों को अल्लाह का जो सबसे महबूब इस दुनिया के अंदर कुरान है, कलाम है, उसको इनके सीनों के अंदर महफूज कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान करीम को उतारा है और इस कुरान करीम को हम ही ने दुनिया के अंदर उतारा है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान करीम की इसी तरीके से हिफाजत फरमाएंगे कि इसको सीनों दर सीनों से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंतकिल करते रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, तमाम के तमाम जो यहाँ मेहमान आए हैं और इस मुबारक मजलिस के अंदर आए हैं, इस कुरान करीम की बरकत की वजह से इस मजलिस के अंदर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ फरमा दिया है कि जो मेरे कुरान की निस्बत पर और ऐसी मुबारक मजलिस पर और जहां अल्लाह वाले हो उन मुबारक मजलिसों में जो इंसान जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा देगा। आज इस मुबारक मजलिस के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की बख्शिश फरमाए। व आखिर दावाना हाफिज मिर्ज़ा हुसैन साहब आने वाले हैं, इसलिए कुछ बातें और अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान बनाया है, और ये ऐसा अशरफुल इंसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान करीम को उतारना चाहा, पहाड़ों पर नाज़िल करना चाहा, तो अल्लाह की खशियत इलाही से पहाड़ डर गए थे। उन्होंने इस कुरान करीम का वजन उठाने से मना कर दिया। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस कुरान करीम को किसी और चीज पर पेश फरमाया तो वो भी सब डर गए, लेकिन इस इंसान ने जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कुरान का तोहफा इनायत फरमाया तो मेरे अजीज साथियों, इसने इसको अपने हाथ से कबूल किया और इसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम मुझे इस कुरान करीम को अता करता है तो मैं इसकी हिफाजत भी करूंगा और इसको अपने सीनों के अंदर भी रखूंगा। हमने आज दुनिया की किताबें बहुत सारी देखी हैं, दुनिया के अंदर न जाने कितनी किताबें हैं, लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको याद किया जाए और वो फिर याद रह जाए। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर उसको याद कर लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए तो मेरे अजीज साथियों उस सीनों के अंदर महफूज होकर रह जाता है। उस सीनों के अंदर जिस कुरान करीम के कुरान ऐसी किताब है कि इसको देखना भी सवाब है, इसको छोड़ना भी सवाब है, इसको पढ़ना भी सवाब है। तो मेरे अजीज साथियों, तमाम तलबा भी इस बात का फिक्र करें कि भाई कुरान करीम को रोजाना पढ़ें, और जितने वहाँ पर बड़े भाई बैठे हुए हैं और जो हमारी बच्चे बैठी हुई हैं वो भी ये कोशिश करें कि वे कुरान करीम की रोजाना तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान करीम को ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। हम हमारे सबसे बड़े आज के इस प्रोग्राम के रहनुमा हजरत पीर हाफिज पीर के हुसैन साहब पूरे से तशरीफ लाए हैं। हम उन सबका खैर मकदम करते हैं, उन सब साथियों का खैर मकदम करते हैं। नीचे बैठ जाओ मास्टर जी। माशाल्लाह बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे गांव के लिए, जामियतुल शेख अब्दुल सत्तार के लिए कि हमारे मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर तक मिली खिदमत अंजाम देने वाली अजीम उश्शान शख्सियत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के जिम्मेदार, बहुत सारी तंजीमों के जिम्मेदार, खानका बूढ़िया के सरबराह, नाजिम, शानशीन, सज्जादा नशीन, पीर तरीकत, पीराने पीर, हम सब के मुस्लिम करम फरमा हजरत अक़दस अलहाज पीर की हाफिज हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए। मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भाई हाजी गुल रहमान कुरैशी साहब, आपने हजरत को मदरू करने में जो किरदार अदा किया, वरना माशाल्लाह हजरत की मसरूफियात, हजरत के प्रोग्राम बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत कीमती लम्हात से ये लम्हात निकालकर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुरान की निस्बत पर हजरत वाला तशरीफ फरमा हुए। अब भी इससे आगे हजरत के प्रोग्राम है, इसलिए मैं हजरत वाला का कोई वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा। माशाल्लाह बच्चों के कुरान करीम की तकमील हो चुकी है। हजरत वाला चंद नसीहतें फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे और बच्चों के सरों पर दस्तार, ये हमारे बच्चे 3 हाफिज हुए हैं, चंद तलबा और तालिबात ने नाज़रा कुरान करीम की तकमील की है और फिर इंशाअल्लाह ताला दुआ हो जाएगी। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ वली कामिल पीर तरीक़त हजरत पीर जी हाफिज हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से अदब गुजारिश करता हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने नाज़िहाना कलाम से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हमारे हजरत हाफिज जमील अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और मुफ्ती साहब, तमाम असातिज़े इकराम, मेहमानाए इकराम, प्यारे बच्चों, जिस निस्बत पर हम यहाँ बैठे हैं वो बड़ी अजीम निस्बत कलाम इलाही है। अल्लाह की इज्जत के प्यारे कलाम की निस्बत पर हम हाजिर हैं। बच्चों ने हिफ्ज़े कलाम किया, कलामुल्लाह किया, ये रब्बुल आलमीन का इनके ऊपर खास फज़ल हुआ है। अल्लाह ने इनको चुना है अपने कुरान पाक के सीनों में महफूज रखने के लिए चुना है। ये उसी की तरफ से फज़ल और एहसान है, शुक्र है उसका कि उसने ये नेमत अदा की। ये बच्चे
جو آج حافظ قرآن ہوئے ہیں کہ کل اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب کے لیے، ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، امت کے لیے نفع بخش ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے کلام عظیم کی حفاظت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے خود کہا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بات اللہ نے پوری کر دی کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ اب وہ کیسے حفاظت کرے گا، یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ اب جتنی مخلوقات دنیا میں ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، تو ان میں سے بندے کو اس کے لیے منتخب کیا۔ اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کافی دیر سے یہاں پروگرام چل رہا ہے، اس پیاری مجلس میں ہو رہا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں کہیں اور پروگرام ہیں، ہمیں حکم گیا تھا حضرت حافظ صاحب دامت برکات ملاقہ تھا، ہم نے کہا کوشش تو پوری کریں گے 5 منٹ کے لیے حاضر ہو جائیں، لیکن صحت کی خرابی ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مجلس نصیب اور حضرت حافظ صاحب اور یہاں کے اساتذہ اور مفتی صاحب کا مشکور ہوں۔ ان کے حکم سے اس بچے نے فون کیا تو مجھے یہ دل میں دائیا آیا کہ وہاں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ مشکور ہوں کہ انہوں نے یاد کیا اس پیاری مجلس میں۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ دیکھو ملک کی حفاظت کے لیے فوج تیار کی جاتی ہے، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ فوج میں تیاری کے لیے کتنی حفاظت اور کتنی احتیاط سے جوانوں کو لیا جاتا ہے۔ ان کا سر سے پیر تک چیک اپ ہوتا ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ سرحد پر ملک کی حفاظت کر لے گا۔ ملک میں سے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین اپنے بندوں میں سے ان کو چنتا ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت تو اللہ کرے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے چنتا ہے اور بندے کو یہ نعمت دے کر عظیم مرتبہ عطا کرتا ہے۔ چنتا بھی خود ہے اور دیتا بھی ہے، اور اس کے لیے قرآن کو آسان کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظیم چیز کو، اتنی بڑی نعمت کو اللہ آسان کرتا ہے۔ ایک کتاب حفظ کر کے دکھا دو کوئی۔